قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، شعبان المعظم کا ماہ مبارک بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کی جو خصوصیت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اس کو نسبت عطا فرمائی اور فرمایا کہ شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس پورے مہینے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے علاوہ سب سے زیادہ روزے اس ماہ مبارک میں رکھتے تھے اور پوری طرح کمر کستے تھے رمضان شریف کی تیاری کے لیے۔ ہمارے ہاں تو اب یہ رواج نہیں ہے۔ دیکھیے، جو تیاری شعبان میں کرے گا نا، رمضان کے فوائد وہی حاصل کرے گا، ورنہ رمضان کی تیاری میں ہی پھر وہ رمضان آگے جو ہے وہ گزر جائے گا۔ تو اس لیے اس ماہ مبارک کو سارا مہینہ ہی بڑا رحمتوں والا ہے۔ ایک جگہ بات ہوئی، شاید پہلے میں نے کبھی آپ سے یہ نہیں کہی بات،
کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں درمیان میں ایک رات ایسی عطا فرمائی کہ جس دن اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی فلاں شے مانگنے والا اس کو۔ تو صبح و صادق تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ آواز دیتا ہے۔ تو بات ایک جگہ ہو رہی تھی کہ ظاہر ہے ہمیں احساس نہیں ہے، بہت سی خطائیں غلطیاں وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، لیکن جب ہم حد سے گزر جاتے ہیں، حدود اللہ کا خیال نہیں کرتے، اس کی مخلوق پہ ظلم کرتے ہیں، پھر اس کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اللہ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ چلو کوئی ایک رات ان کو ایسی عطا کر دیں جس رات میں یہ اپنی سرکشیوں سے باز آ جائیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیں۔ تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے قرآن کریم نے جو کہا کہ وہ خطا بھی نہیں تھی، بس قرآن نے کہا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے۔ یہ آیت میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائی ہے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ۔ چونکہ نبیوں کے لیے نا یہ لفظ خطا کا، غلطی کا، یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ تو کئی لوگوں سے وہ دیکھو جی آدم کو لومی تے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی ہے۔ تو ہم چونکہ قرآن کریم کے طالب علم ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا وہ خطا کا نہیں کیا، غلطی کا نہیں کیا، بلکہ فرمایا ہم نے آدم سے ایک عہد لیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ فنسیا، پس آدم بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان کے دل میں عزم اور ارادہ نہیں تھا کہ وہ اپنے اللہ کی نافرمانی کریں۔ لیکن بات جو آپ سے کرنی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ وہ بھول گئے تھے، یاد نہیں رہا تھا اس وقت کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب اس ایک بھول کی تلافی کے لیے 300 سال اور 350 سال رونا پڑا ہے۔ ذرا تصور کریں نا، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ وہ ایک بھول، میں اپنی طرف سے کوئی جملہ نہیں کہہ رہا، قرآن کریم کی بات ہی کر رہا ہوں، ایک بھول پہ 350 سال رونا پڑا۔ کیا تمہیں یہ احساس نہیں ہے کہ تمہارے اتنے بڑے گناہ اور صرف اپنے محبوب کے صدقے وہ کہتا ہے ایک رات میں ہی معاف کروا لو؟ کبھی تصور کیا تم نے؟ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا ہمیں احساس ہی نہیں۔ پہلے لوگوں کو یہ آسانیاں میسر نہیں تھیں، جو آسانیاں حضور علیہ السلام کے صدقے ہمیں میسر ہیں۔ اور پھر میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو وہ مسلم شریف کی روایت کہ جب اللہ سے مانگو تو ضد کر کے مانگو، اصرار کرو۔ ایک ہی مجلس میں سے آبا فرماتے ہیں کہ 100 دفعہ
رب اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، میری توبہ کو قبول فرما، وانت خیر الراحمین۔ یہ دعا میں اکثر اپنے خطبہ جمعہ کے بعد بھی پڑھتا ہوں۔ یہ اللہ نے حضور کو حکم دیا تھا، قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ محبوب تو کیا ہے، کیا میرے رب میری بخشش فرما اور میرے اوپر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ توجہ ادھر ادھر ہو، دھیان کسی اور طرف ہو، ایسی دعا نہ مانگا کرے، ضرورت ہی نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اپنی دعا پہ اصرار کیا کرو، جیسے بچہ اپنے ماں باپ سے ضد کرتا ہے نا، میں نے بخشش کروا کے جانا ہے، میں نے معافی لے کے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ راتیں، یہ لمحات ہمیں عطا کیے کہ جو پہلی امتیں صدیوں میں سفر طے کرتی تھیں، وہ آپ ایک رات میں سفر طے کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا بڑی اس کی عنایت اور مہربانی ہو سکتی۔ لیکن کبھی ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی، اس رات کو بھی کوئی ہماری زندگی میں تبدیلی واقع ہو۔ یہ آیت میں نے اس لیے، آج دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ فرما۔ تو یہ سنگینی کا احساس ہمیں کروایا جا رہا ہے کہ جب ہدایت مل جائے نا تو پھر کتنا محتاط رہنا ہے۔ ہدایت سے پہلے اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں جتنی ہدایت کے بعد احتیاط کی ضرورت ہے، چونکہ ابلیس تو جہاں ہدایت ہے وہاں حملہ کرے گا نا، اور ابلیس اس کے پیچھے پڑے گا نا جو ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ تو کبھی ایک رات کے لیے میں نے ڈرامہ چھوڑا ہو، میری مصروفیات میں کوئی فرق پڑا ہو، میں نے بری مجلس کوئی چھوڑی ہو، یعنی شعبان کا مہینہ شروع ہوا ہے تو میں نے کتنے وہ کام جن سے اللہ ناراض ہے اس کو میں نے چھوڑ دیا ہو، تو پھر وہ آیت ہے نا انلزمکموہا وانتم کارہون، اب اللہ تمہارے جسموں کے ساتھ ہدایت چبوڑ دے، یعنی تم ہدایت لینے ہی نہیں چاہتے، تم مغفرت مانگتے ہی نہیں، تم رحمت کا سوال کرتے ہی نہیں، تو اب ہم تمہارے پیچھے پیچھے پھرے۔ کیا ہو گیا اس قوم کو؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، میرے اللہ نے فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو صغیرہ تو وہ ویسے ہی تمہیں معاف کر دے گا، نکفر عنکم سیئات، اور چھوٹے چھوٹے گناہ تو وہ تمہارے کہنے کے بغیر ہی معاف کر دیتا ہے۔ تو کوشش کریں یہ راتیں ضائع نہ ہوں، یہ دن ضائع نہ ہوں، ابھی سے کمر کسیں، اور رمضان المبارک کی جو تیاری ہے، تیاری میں یہی ہے کہ جن کاموں سے اللہ ناراض ہے ان کاموں کو آہستہ آہستہ چھوڑیں، تاکہ پھر رمضان المبارک ان چھوڑنے میں آسانی ہو نا۔ اور بھائی شعبان میں طبیعت اس طرف آ گئی ہوگی تو آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو میں گفتگو تو ظاہر ہے آج اسی حوالے سے ہی کرنا چاہتا تھا،